اسلام کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو صدیوں سے تاریخ اور عقیدے کے بیچ ایک بہت بڑی بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تو آئیے آج ذرا اسی دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اسلام کے آغاز کی کہانی، کیا یہ واقعی تاریخ کی پوری روشنی میں لکھی گئیں یا اس کے کچھ حصے اب بھی یوں کہیں کہ اندھیرے میں ہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس نے مورخین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اچھا، ایک طویل عرصے تک تو یہی مانا جاتا تھا کہ اسلام چونکہ دنیا کا سب سے نیا عالمی مذہب ہے، اس لیے اس کا آغاز بالکل صاف اور واضح ہے اور اس کے بارے میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن آج کل کے مورخین اس بات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس دور کے ٹھوس ثبوت وہ دراصل ہیں ہی نہیں، اور اسی کمی کی وجہ سے یہ ایک صاف روشن تاریخ ہونے کے بجائے ایک بہت بڑا تاریخی معمہ بن کر رہ گیا ہے۔ تو پھر وہ بنیادی کہانی کیا ہے جو صدیوں سے نسل در نسل ہم تک پہنچی ہے؟ یہ کہانی ہمیں اسلام کی مقدس کتابوں سے ملتی ہے، یعنی قرآن اور بعد میں لکھی گئی پیغمبر اسلام کی زندگی کی تفصیلات سے۔ یہ روایتی کہانی ہمیں ایک بالکل واضح ٹائم لائن بتاتی ہے۔ مکہ میں پیغمبر اسلام کی پیدائش سے لے کر پہلی وحی کا نازل ہونا، پھر مدینہ کی طرف ہجرت اور آخرکار پہلی مسلم کمیونٹی یعنی امت کا قیام۔ لیکن یہیں سے جدید دور کے مورخین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ہے تاریخی ریکارڈ میں ایک بہت بڑا خلا۔ تقریباً 150 سال، یہ وہ عرصہ ہے جو پیغمبر اسلام کی وفات اور ان کی زندگی پر پہلی تفصیلی کتابیں لکھے جانے کے درمیان گزرا۔ سوچئے ذرا، اگر آج ہم کسی عالمی لیڈر کی زندگی پر کتاب لکھنا چاہیں لیکن اس کے بارے میں پہلی تحریریں سن 2174 میں لکھی جائیں تو کیسا ہوگا؟ اسلام کی ابتدائی تاریخ پر کام کرنے والے مورخین کو بالکل اسی طرح کے چیلنج کا سامنا ہے، اور اسی سوال سے اسلامی مطالعات کے ایک نئے مکتبہ فکر کی بنیاد پڑی جسے ریویژنسٹ اسکول کہتے ہیں، اور یہ سب 1970 کی دہائی میں شروع ہوا تھا۔ ان نظر ثانی کرنے والے مورخین کا کہنا ہے کہ مقدس کتابوں کو لفظی تاریخ سمجھنے کے بجائے نجات کی تاریخ کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور اصل سچائی کے لیے ہمیں کئی اور سے ثبوت تلاش کرنے ہوں گے۔ اس تنقیدی سوچ نے کچھ مورخین کو بالکل ہی نئے اور متبادل نظریات پیش کرنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام اصل میں کہاں اور کیسے شروع ہوا۔ شاید سب سے چونکا دینے والا نظریہ پیٹریشیا کرون جیسے مورخین کا ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام کا آغاز عرب میں ہوا ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی شمال میں کہیں ہوا تھا۔ اب یہ نظریات تو بہت ہی آگے چلے جاتے ہیں، جیسے ایک نظریہ ہے ہاجریت کا۔ یہ کہتا ہے کہ اسلام دراصل ایک یہودی مسیحی تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا۔ حالانکہ اس نظریے پر کافی تنقید بھی ہوئی، کیونکہ یہ زیادہ تر مخالف ذرائع کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ کچھ اور نظریات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ محمد اصل میں کوئی نام نہیں تھا، بلکہ ایک لقب تھا جس کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، اور یہ شاید شروع میں حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کی دلیل میں وہ 7ویں صدی کا ایک سکہ پیش کرتے ہیں جس پر محمد لفظ کے ساتھ صلیب کا نشان بھی بنا ہوا۔ ہاں بالکل، دوسرے مورخین آثار قدیمہ سے ملنے والی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو روایتی کہانی یعنی ٹائم لائن اور جگہ دونوں کی تائید کرتی ہیں۔ اس کی ایک زبردست مثال عرب کے صحرا میں چٹانوں پر ملی ہوئی تحریریں ہیں۔ ان میں اللہ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر دونوں کا ذکر ہے، اور یہ تحریریں پیغمبر اسلام کی وفات کے صرف ایک دہائی بعد کی ہیں۔ تو یہ متضاد ثبوت ہمیں اس بحث کے بالکل مرکز میں لے آتے ہیں، جہاں تاریخ کو سمجھنے کے دو بالکل مختلف طریقے آمنے سامنے ہیں۔ تو اصل میں یہ بحث صرف تاریخی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی ہے کہ ثبوت آخر ہوتا کیا ہے۔ ایک طرف ہے مقدس کتابیں اور نسل در نسل چلتی روایات، اور دوسری طرف ہیں وہ مورخ جو صرف بیرونی قابل تصدیق شواہد کو ہی مانتے ہیں۔ دیکھیے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ ایک بہت بڑی سلطنت بہت تیزی سے بنی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اصل بحث تو اس بات پر ہے کہ اس سلطنت کو بنانے میں ایک مکمل پختہ اسلام کا کتنا کردار تھا۔ اس گفتگو کا مقصد کوئی حتمی جواب دینا نہیں، بلکہ اس گہرے سوال کو سمجھنا ہے کہ عقیدے پر مبنی تاریخ اور خالص علمی تحقیق کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم اور طاقتور ہے جتنا یہ پہلے تھا۔